بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، ثم السلام والصلاة على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف. مشاہدین کے خدمت میں ناظرین گرامی کے خدمت میں عرض سلام ہے اور تحیت یا علی مدد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. خداوند متعال کی بارگاہ میں التجا ہے، دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے دلوں میں نور محبت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، نور تصدیق بأہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں اضافہ فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں ان کی طاعت، ہمیں ان کی اتباع اور ان کی خدمت کرنے اور ان کی نصرت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں ان کے دشمنوں سے دشمنی اور ان کے دوستوں سے دوستی کی توفیق عنایت فرمائے. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف. پروردگار عالم ہمارے آقا، ہمارے مولا، شہنشاہ زمانہ امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی فرج میں تعجیل فرمائے، اور اس دنیا کو ظلمات سے، تاریکی سے، شرک سے، جہالت سے، درد سے، رنج سے، امراض، بیماریوں سے ان کی تشریف آوری کے ساتھ پرز نور، پرز محبت، پرز عدل و انصاف اور پرز خیرات کر دے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. محترم ناظرین، کیونکہ ہمارے سامنے ماہ مبارک رمضان ہے، تو عزیزو یہ ہلال ماہ رمضان یہ مجتہد کے فتوے سے ثابت نہیں ہوتا، یہ رؤیت سے ثابت ہوتا ہے. دیکھنے سے چاند نظر آیا تو افطار روزہ رکھ لو، چاند نظر آیا تو افطار کر لو، یعنی عید مناؤ. ملاحظہ فرمائے، میں آپ کو کچھ احادیث دکھاتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ کچھ خواتین نے ہم سے بہت اصرار کیا ہے کہ آپ بتائیں، کہ کیونکہ رمضان میں اکثر اس سے واسطہ پڑتا ہے کہ حیض کے مسائل، کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ حیض کچھ دن وہ خون دیکھتی ہیں تو پھر کچھ ایام کے بعد خون کم ہو جاتا ہے، یا اس میں سے زردی نکلنا شروع ہو جاتا ہے جو صاف خون نہیں ہوتا، تو اس کے کیا احکام ہیں وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے احادیث کی روح سے، روایات اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی روشنی میں. ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے وسائل الشیعہ الی تفصیل مسائل الشریعہ، تعریف ہے شیخ حر عاملی رحمہ اللہ کی، جزء 10، چھاپ مؤسسہ آل البیت علیہم السلام، بیروت لبنان. کتاب الصوم، باب علامت شہر رمضان. شہر رمضان، ماہ رمضان، روایت حدیث میں ہے کہ رمضان نہ کہا کرو، رمضان اللہ تعالیٰ کے اسامی مبارکہ میں سے ہے. ہمیشہ کہو ماہ مبارک رمضان، ماہ رمضان، شہر رمضان. شہر بولتے ہیں عربی زبان میں کس کو؟ بڑے عالم کو بولتے ہیں. ان عدد الشہور عند اللہ 12 شہر. اس امت میں علماء کی تعداد 12 عالم ہیں. شہر ایک معنی یہ ہے، ایک معنی شہر کے کیا ہیں؟ مہینے کے. سمجھ میں آئی؟ اچھا، امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے انہ سئل عن الاہلہ، ان سے پوچھا گیا کہ اہلہ ہلال کی جمع ہے. سورہ مبارکہ یہ بقرہ میں آیت ہے،
یسألونک عن الاہلہ، آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ ہلال کے متعلق. ہلال کی جمع ہے اہلہ. اہلہ کون؟ مہینے جو چاند کے مہینے ہوتے ہیں، قمری مہینے، اس کے متعلق پوچھا گیا. فقال ہی اہلۃ الشہور، یہ مہینوں کے جو چاند ہوتے ہیں، مہینوں کے جو ہلال ہوتے ہیں نا، ہلال آپ کو پتہ ہے جو پہلی رات کی چاند ہوتا ہے اس کو عربی میں ہلال بولتے ہیں. فَإِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَإِذَا رَأَيْتَهُ فَافْطُرْ، جب آپ نے ہلال دیکھا، شعبان کا مہینہ ہے، ہلال نظر آ گیا، کل روزہ. ہلال نظر نہیں آیا تو شعبان کے 30 دن پورے کرو. ہلال اگر کبھی کہیں نظر نہیں آیا تو شعبان کے 30 دن پورے کرو. اور اگر آپ نے خود نہیں دیکھا تو شائع ہو گیا شہر میں کہ سب نے دیکھ لیا ہے بھائی، یا کچھ ایسے لوگوں نے دیکھا ہے جو آپ کے نزدیک وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، تو اس سے ثابت ہو جاتا ہے. آپ کے شہر میں بادل ہے، کیا بولتے ہیں اس کو اردو، غیم ہے، جو کلاؤڈز ہوتے ہیں آسمان میں اردو میں لفظ بھول گئے، بادل ہی بولتے ہیں نا، بادل، ہاں بادل ہی بولتے ہیں. اگر آپ کے شہر میں بادل ہیں یا کوئی ایسا طوفان آیا، مثلا مٹی کا، خاک کا طوفان آیا ہے، اتنا گرد ہے، غبار ہے، سامنے کچھ نظر نہیں آتا، تو اگر دوسرے شہر والوں نے دیکھا ہے تو ان کی بات پر آپ عمل کر سکتے ہیں، بلکہ عمل کرنی چاہیے، قبول کرنی چاہیے. اگر دوسرے شہروں سے کوئی خبر نہیں آیا تو آپ شعبان کو پورا کر لیں. شعبان 30 دن، پھر 30 دن شعبان کا جب کامل ہو گیا تو پھر رمضان ہے. بعد میں پتہ چلا، دوسرے شہر سے خبر آیا ایک ہفتے کے بعد کہ آپ نے جس دن کہ آپ نے سمجھا تھا کہ شعبان کی 30 دن ہے، وہ اس دن پہلا رمضان تھا، تو اس وقت آپ کو پھر اس کا قضا کرنا ہوگا. یہ سب اذا رأیتم الہلال فصوموا، اگر جب حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا جب آپ نے ہلال ماہ رمضان کو دیکھا تو روزہ رکھ لو. وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، اور جب آپ نے ہلال دیکھا ماہ شوال کی تو کیا کریں؟ اس وقت افطار کر لیں، عید منائیں. وَلَيْسَ بِالرَّأْيِ وَلَا بِالتَّظَنِّ، یہ رائے سے نہیں ہوتا. رائے کیا ہوتا ہے؟ رائے ہوتا ہے حساب کتاب سے، کہ میں حساب کتاب کروں. یہ حساب کتاب سے نہیں ہوتا. نظر آیا سامنے تو ٹھیک، نظر نہیں آیا تو نہیں. تظنی بولتے ہیں گمان سے، کہ گمان یہی ہے کہ آج رمضان ہے. نہیں، گمان سے ثابت نہیں ہوتا. ہاں یہ ہے کہ تم شعبان کے آخری دن کو روزہ رکھو، جس دن یوم الشک ہے اس کو، نہ کہ یہ کہ آج رمضان ہے. یوم الشک کی نیت سے، یوم الشک کی نیت سے کہ ثابت نہیں ہوا ہے کہ یہ رمضان ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ شعبان کا آخری دن ہو. اگر شعبان کا آخری دن ہے تو مستحب ہے روزہ رکھنا. اور اگر پہلا رمضان ہے تو رمضان میں بعد میں ثابت ہو جائے گا، تو رمضان میں گنتی ہوگی نا، تو اس حساب سے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اس کو. اور یہ میں سب کہہ رہا ہوں، یہ سب روایات میں موجود ہیں، اور اگر روایت آپ پڑھتے جائیں یہ سب آتا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ بے وقوفی جو شیعوں میں پھیل گئی ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکتے حدیث تھی، یہ بے وقوفی ہے، نہیں سمجھ سکتے. آپ مجتہدین کے فتوے نہیں سمجھ سکتے کیونکہ وہ مشکل زبان میں بات کرتے ہیں. اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی زبان آسان ہوتی ہے، وہ انہوں نے عوام کی سطح پہ بات کی. اور اگر کوئی حدیث مشکل بھی ہو نا تو مجتہدین کو بھی سمجھ نہیں آتا. اگر ان کو سمجھ آتی ہے، آپ کو نہیں سمجھ آتی، تو پھر عالم کا کام ہی یہی ہے. عالم کس لیے ہوتا؟ کس لیے راوی حدیث ہوتا؟ کس لیے کہ وہ احادیث بیان کریں، مشکل الفاظ کی توضیح بیان کریں، کنایہ ہے، اشارہ ہے، تقیہ ہے، وہ بیان کرے. عالم کا کام ہی یہی ہے. علماء نے تو یہ سب چھوڑ دیا ہے. علماء کو حدیث سے کیا کام؟ علماء کو کلام اہل بیت علیہ السلام سے واسطہ کیا؟ پہلا تو ان کا جھگڑا ہے امریکہ سے، اسرائیل سے، ہے کہ نہیں؟ اور پھر آگے وہ سیاست کی دنیا میں اس سے آگے بات بڑی تو ان کو کام کیا ہے؟ سیستانی، شیرازی، تہرانی، مختلف شہروں کے جو ان کے نام ہوتے ہیں انہی کے نام سے ان کے مجتہدین بنائے ہوئے ہیں، اور انہی کے فتوے لوگوں کو سناتے جاؤ. بے وقوفو، بے وقوفو، بے وقوفو. یہ ان کے کلام میں کوئی حجیت نہیں ہے میرے عزیزو، اہل بیت طاہرین علیہم السلام. بلکہ ابھی میں آپ کو اجتہاد کے متعلق جب بتاؤں گا نا کہ ان کے کلام پہ عمل کرنا باطل ہوتا ہے، نہ صرف ان کے کلام یعنی حجت نہیں ہے، ان کے کلام قبول کرنا، عمل کرنا ان کے کلام صحیح نہیں ہوتا. کیونکہ یہ لوگ جن اصول پہ چلتے ہیں، جس طرح سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم استنباط کرتے ہیں، ان میں سے بہت رائے پہ اور
تزنی پہ، رائے پہ، نہ کہ نس پہ، رائے پہ، ان کے اپنے حساب کتاب پہ ہوتا ہے. اور میں آپ کو اتنے اس کے نمونے دکھاؤں کہ یہ لوگ کیسے جو چیزیں نہ اللہ نے فرمایا کہ واجب ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انہوں نے اپنے آپ سے اس کو واجب کر دیا. ان کے مشہورات میں ہیں کہ یہ واجب ہے، یہ حرام ہے. آپ جو شاک ہو جائیں گے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، آپ کو دچکا لگے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ ہے جس قوم نے، ہمارے حوزات نے، مراد سے کیا مراد، جس قوم نے اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام سے واسطہ چھوڑ دیا اور جماعت عمریہ کے علماء کی اتباع کرنے لگے کہ ان کے ہاں اجتہاد ہے، ہمارے پاس کیوں نہ ہو، ان کے پاس اظہار رائے ہے، ہمارے پاس کیوں نہ ہو. تو کیا تعجب کہ وہ ہونا بھی یہی چاہیے، 100% ہی ہونا چاہیے کہ جس شخص نے، جس لوگوں نے، جس انسٹیٹیوشن نے راستہ اہل بیت علیہ السلام کا چھوڑ دیا، وہ جہالت پہ ہوں، ضلالت پہ ہوں، چاہے ان کو خود پتہ بھی ہو یا پتہ نہ ہو. اچھا، اگلا حدیث میں آپ کو دکھاؤں میرے عزیزوں. حضرت امام صادق قرآن ناطق علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت انہ سم لرؤیت الہلال وافطر لرؤیتہ، رؤیت ہلال جب ہوئی تو روزہ رکھو، اور جب رؤیت ماہ شوال ہوئی تو روزہ توڑ دو. فإن شهد عندك شاهدان مرضیان بأنهما رأیاه فأقضه، اور اگر تمہیں ہلال تم کو نظر نہیں آیا، تم ایسے جگہ پہ تھے، تم نے دیکھنے کی کوشش کی، نظر نہیں آیا، اکیلے تھے، محلے میں شائع بھی نہیں ہوا، یعنی شیوع کہتے ہیں خبر شائع ہو جائے، وہ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن بعد میں 2 آدمی ایسے آئے جس کو آپ جانتے ہیں کہ وہ مرضی ہیں، آپ کے نزدیک مرضی، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے. انہوں نے کہا کہ ہم کیا ہیں، ہم نے دیکھ لیا ہے. تو اس وقت پھر آپ کو قضا کرنا ہوگا کہ ایک دن آپ سے روزہ چھوٹ گیا ہے. سمجھ میں آیا؟ اچھا، عبد الرحمن ابن ابی عبداللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن ناطق امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے ماہ مبارک رمضان کے ہلال کے متعلق پوچھا کہ ہم نے کہا کہ 29 ہوتا ہے شوال کا، 29، جب 29 کی عصر کو، 29 کے مغرب کے وقت ہم ہلال دیکھنے جاتے ہیں تو ایک دفعہ بادل ہوتا ہے، آسمان پر بادل ہوتا ہے تو کچھ نظر نہیں آتا، کیا کریں؟ تو امام علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فإن شهد أهل بلد آخر فأقضه، تو فرمایا کہ اگر دوسرے شہر والے، اس دن تو آپ کو پتہ نہیں، اس زمانے میں تو ٹیلی فون نہیں ہوتا تھا نا، بصرہ میں تھے آپ، کوفہ میں لوگوں نے دیکھ لیا، بصرہ میں آپ کو نظر نہیں آیا، تو ٹیلی فون تو نہیں ہوتا تھا، 1-2 دن ہوتا تھا خبر پہنچنے میں، یا 1 ہفتہ گزر گیا، خبر آیا کہ کوفہ والوں نے جمعرات کو چاند دیکھا، آپ لوگوں نے جمعرات کو آپ کے ہاں بادل تھی، تاریکی تھا، کچھ نظر نہیں آتا تھا آپ کو. تو اگر ایسا ہوا کہ دوسرے بلد نے، دوسرے شہر نے دیکھ لیا ہے تو اس کی قضا کر لیں، ٹھیک ہے نا. اب اس زمانے میں میرے عزیزوں دیکھیں، اس زمانے میں جن شہروں سے خبر آتی تھی تو ان میں اکثر یہ ہوتا تھا کہ افق مشترک ہوتا تھا. مثلا کوفے میں دیکھا تو بصرے میں بھی نظر آ جاتا ہے، یعنی افق مشترک ہے، اگر مانع نہ ہو تو دونوں میں عام طور پہ نظر آ جاتا ہے. لیکن ایسا تو نہیں تھا اس زمانے میں کہ مثلا خبر آ جائے کہاں سے، امریکہ کو اور شرق اوسط کا دن رات ہی مختلف ہے. اس صورت میں میرے عزیزو اگر شرق اوسط میں کوئی دیکھ لے تو کیا امریکہ میں ثابت ہوتا ہے؟ تو یہ احادیث جو ہے نا، یہ احادیث کا اطلاق ان سے یعنی اس زمانے میں کیونکہ یہ طرح نہیں تھا، یہ ایسے مسائل اس زمانے میں یہ مسئلہ جو ہے لوگوں کے مخاطبین کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو اس کے اطلاق کو، یعنی اطلاق سے کیا مراد کہ اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے شہر میں، وہ شہر چاہے امریکہ ہو، چاہے ہند ہو، چاہے چائنا ہو، وہاں پہ نظر آ جائے. تو اس اطلاق کو یہاں پہ اطلاق نہیں ہے اس طرح کا، کیونکہ اس زمانے میں اتنی دور سے خبر نہیں آتی تھی، وہ ساتھ والوں سے مثلا خبر آتی تھی جن کا افق مشترک ہوتا ہے، جن کا افق رات دن میں ان کا اختلاف ہوتا ہے، اور ایک جگہ پہ نظر آ جائے تو ممکن ہے کہ دوسری جگہ پہ نظر آنا ممکن ہی نہ ہو. تو اس صورت میں اس روایت کا اس مسئلے پر لاگو ہونا
اس کا مسئلے کا یعنی جو جن کا مسافت زیادہ ہو فرق ہے، اس روایت کا اس کو پہ اطلاق کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث میں بھی اسی کی طرف اشعار ہے، اسی کی طرف خبر دیتا ہے کہ اگر بادل کی وجہ سے آپ کو نظر نہ آئے، بادل کی وجہ سے نظر نہ آئے، ٹھیک ہے نا، نہ یہ کہ مثلا وہ امریکہ میں نظر آنا ناممکن ہے یا ساؤتھ افریقہ میں نظر آنا ناممکن ہے لیکن پاکستان میں نظر آ جاتا ہے، تو اس طرح خبر پہنچ جانے سے اس کا ثابت ہونا یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے، یہ مسئلہ مثلا زیادہ انسان احتیاط کرنا چاہے تو شبہات میں ہوتا ہے، تو حدیث میں یہی آیا کہ کسی مسئلے میں شبہ ہو آپ کو، کیونکہ بہت سارے مسائل ایسے آتے ہیں، ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی تھا کہ مسئلہ شبہ میں ہوتا تھا، یعنی کسی کو حلال بین و حرام بین و شبہات بین ذالک، امام علیہ السلام نے کیا کہا؟ اب ان کے زمانے میں شیعوں کو ہمیشہ یہ رسائی نہیں تھا کہ امام علیہ السلام سے مسئلہ پوچھیں، کہ بس بہت سارے ایسے مسئلے ہوتے ہیں کہ وہ ان میں شبہ ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو ان مسائل میں جو اگر شبہ ہو تو ان مسائل میں احتیاط کرو، ان مسائل میں احتیاط کرو۔ احتیاط یہ ہوتا ہے کہ اگر یوم آخر شعبان ہے اور رمضان کی ابتدا میں شک ہے تو اس صورت میں آپ اس کو یوم شک کی لحاظ سے روزہ رکھیں، اور اگر یوم آخر رمضان ہے اور اول شعبان میں شک ہے تو اس صورت میں آپ سفر کر رہے ہیں، شہر سے تھوڑی دیر باہر جائیں اور واپس آ جائیں، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح احتیاط جو احتیاط کرنا چاہے احتیاط کر لے، بہتر ہے۔ اس طرح روایت بہت زیادہ ہے میرے عزیزو، دیکھیں ہمارے ہاں الحمدللہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے صدقے اتنے احادیث زیادہ ہیں، مسائل خوب بیان کیا ہے اطہار علیہم السلام نے، مخالفین کے کتب میں جائیں ان کے ہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھلے ان کے ہاں کتب میں روایات احادیث کی بہت کم ہے، اس لیے ان کو اجتہاد کی ضرورت ہے، ان کو اسی لیے ناقص ہے نا، وہ کہاں سے کیسے کامل کریں؟ وہی تو اپنے ابو حنیفہ کی جیب سے۔ عن ابی عبداللہ علیہ السلام انه قال فی کتاب علی علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خط میں، ان کے کتاب میں موجود ہے، سم لرؤیتی وافطر لرؤیتے، ماہ چاند کے نظر آ جانے میں روزہ رکھنا، اور جب نظر آ جائے تو اس وقت شوال داخل ہو گیا ہے اور عید مناؤ۔ وَإِيَّاكَ وَالشَّكُّ وَالظَّنَّ، اور برحذر رہو، خبردار رہو کہ شک پہ عمل نہ کرنا، شک پہ عمل نہ کرنا، تم کہو کہ شاید ہو سکتا ہے کہ آج عید ہو تو بھائی یا گمان ہے کہ آج عید ہے، اس سے نہیں ہوتا کچھ بھی، پہلے نظر آ جائے تو روزہ رکھ لو، نظر نہ آئے تو روزہ نہ رکھو۔ اب کیا ٹیلیسکوپ سے نظر آ جائے تو اس کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ فَإِنْ خَفِيَ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا الشَّهْرَ الْأَوَّلَ 30، اور اگر نظر نہ آئے تو کیا کریں؟ شک ہوتا ہے کہ آج پہلے رمضان ہے یا نہیں ہے، ہاں شک ہوتا ہے، نظر نہیں آیا، گمان یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہو، نہیں، گمان پہ عمل نہیں کرو، اگر نظر نہیں آیا تو پھر شہر الاول، اگر وہ شعبان ہے تو شعبان 30 دن کا ہے، یا رمضان ہے تو رمضان 30 دن کا ہے، اور 21واں دن جو ہے، 21واں دن یا روز اول ماہ مبارک ہے یا روز اول عید ہے، ٹھیک ہے نا؟ روایات زیادہ ہیں تاکہ مجھ سے حیض کے مسائل نہ چھوٹ جائیں، تو میرے عزیز، رؤیت کے متعلق کیا ٹیلیسکوپ کے نظر آنے سے، ٹیلیسکوپ یعنی آنکھ سے نظر نہیں آتا، ٹیلیسکوپ سے نظر کسی نے دیکھ لیا تو اس سے ثابت ہوتا ہے۔ دیکھیں عزیزو، ٹیلیسکوپ یوز کریں ڈھونڈنے کے لیے، ڈھونڈ کر، مثلا ایک دفعہ ڈھونڈ لیا میں نے، پھر میں نے ٹیلیسکوپ ہٹا دیا، میں نے دیکھ لیا، آپ نے بھی دیکھ لیا، اس سے تو ثابت ہو جائے گی، تو اس میں تو کوئی شک نہیں، کیونکہ سب لوگوں نے دیکھ لیا، اور یہ شرط نہیں ہے کہ اس کے چاند کے ڈھونڈنے میں آپ کسی چیز کے یوز کریں، استعمال کریں، اس میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر آنکھ سے نظر آتی نہیں ہے، آنکھ سے نظر نہیں آتی، صرف ٹیلیسکوپ سے نظر آتی ہے، تو اس صورت میں کیا چاند ثابت ہو جاتا ہے؟ عزیزو، تو جس رؤیت کو ائمہ طاہرین علیہم السلام نے فرمایا ہے وہ آنکھ کی رؤیت کو فرمایا ہے، آنکھ کی رؤیت یہ 100% یہ شامل ہے،
اور اس کی رؤیت یعنی نظر آ جانا، ٹیلیسکوپ سے نظر آ جانا، اس کو نہ اس زمانے میں ٹیلیسکوپ تھا، نہ انہوں نے اس کو مطرح کیا ہے، اور جس رؤیت کو انہوں نے بتایا ہے وہ ایسا رؤیت ہے کہ عام لوگوں کو نظر آ جائے. اور اس کی دلیل یہ ہے، ملاحظہ فرمائی تہذیب الاحکام میں شیخ طوسی رحمہ اللہ کی یہ کتاب تہذیب الاحکام، مرحوم شیخ طوسی جو کتب اربعہ میں سے ایک کتاب ہے، دارالکتب الاسلامیہ، یہ جلد نمبر 4 ہے. اس میں کتاب الصوم فی علامت اول شہر رمضان و دلیل دخولہ، صفحہ نمبر 160، حدیث نمبر 451 میں عثمان ابن خزاز نے، ابراہیم ابن عثمان الخزاز نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا، کم یجزی فی رؤیت الہلال، رؤیت ہلال میں کتنے لوگ دیکھ لیں تو ہلال ثابت ہوتا ہے. اگر ایک شخص، ابھی میں نے حدیث آپ کو، ایک حدیث میں نے آپ کو وہاں پہ تھا وسائل میں نے علامات رکھی تھی، لیکن وقت کم پڑنے کی وجہ سے میں نے سب احادیث نہیں پڑھی وسائل میں. تو اگر ایک شخص کو نظر آ جائے، اگر اس کو یقین ہے کہ میں نے دیکھ لیا ہے تو اس پہ روزہ رکھنا واجب ہے، چاہے دوسرے لوگ نہ دیکھ لیں. اگر ایک شخص دیکھ لیں اس کے لیے واجب ہے، دوسروں کے لیے ان کے لیے ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس ایک شخص نے دیکھا، انہوں نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر اس کو یقین نہیں ہے، اس کو شک ہے، میں نے کہتا ہے، دل میں آتا ہے شاید میں نے دیکھ لیا، شاید میں نے نہیں دیکھا، گمان ہے کہ اس نے دیکھ لیا ہے، لیکن 100% وہ شور نہیں ہے، 100% یقین نہیں، تو اس صورت میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. ہاں روزہ رکھ سکتا ہے یوم الشک کے لحاظ سے، یوم الشک کے حساب سے. اچھا، میں نے امام علیہ السلام سے عرض کیا کہ رؤیت ہلال میں کتنے لوگ دیکھ لیں تو مجزی ہے، قبول ہے، شان نظر آنے کے لیے. قال ان شہر رمضان فریضۃ من فرائض اللہ فلا تؤدوا بالتظنی. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ شہر رمضان، ماہ مبارک رمضان، خدا کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، اور یہ شہر رمضان کو تم ادا نہیں کر سکتے، شہر رمضان کے سیام کو، روزے کو ادا نہیں کر سکتے ظن و گمان کی روح سے. نظر آ جائے تو ثابت ہے، ٹھیک ہے نا. آگے پڑھتے ہیں. وَلَيْسَ رُؤْيَةُ الْهِلَالِ أَنْ يَقُومَ عِدَّةٌ فَيَقُولُ وَاحِدٌ قَدْ رَأَيْتُهُ وَيَقُولُ الْآخَرُونَ لَمْ نَرَهُ. رؤیت ہلال یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ آ جائیں، مثلا 50 لوگ نکل گئے شہر سے باہر ہیں، یا 100 لوگ اپنی دیواروں پہ آ گئے، تو ان میں سے کچھ نے کہا کہ ہم نے دیکھ لیا، کچھ نے کہا ہم نہیں، ہم دیکھ لیا، ہم نے نہیں دیکھا. تو ان میں اگر ایک دو نے کہا کہ ہم نے دیکھ لیا، باقی نے کہا ہم نے نہیں دیکھا، ہمیں نظر نہیں آیا، تو اس سے ثابت نہیں ہوتی. ثابت کس سے ہوتی ہے؟ کہ ایسے واضح ہو کہ اکثر لوگوں کو نظر آ جائے، اکثر لوگوں کو نظر آ جائے. تو جب ٹیلیسکوپ سے دیکھتے ہیں تو اکثر لوگوں کو نظر نہیں آتا، بلکہ کسی کو نظر نہیں آتا، صرف ٹیلیسکوپ والے کو نظر آتا ہے. رؤیت الہلال اس طرح نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ دیکھنے کے لیے نکل جائیں، ایک شخص کہے میں نے دیکھ لیا، وَيَقُولُ الْآخَرُونَ لَمْ نَرَهُ، وہ دوسرے سب کہتے ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آیا. اِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ مِئَةٌ، اگر ایک شخص کو نظر آتا ہے تو 100 کو بھی نظر آنا چاہیے. اگر ایک شخص کو نظر آتا ہے جو سب آ کے دیکھنے لگے، ایک کو نظر آیا تو 100 کو بھی نظر آنا چاہیے. سمجھ میں آئی؟ وَإِذَا رَآهُ مِئَةٌ رَآهُ أَلْفٌ، اور اگر 100 کو نظر آ جاتا ہے تو 1000 لوگوں کو بھی نظر آنا چاہیے، اگر وہ دیکھ رہے ہیں. اگر نہیں دیکھ رہے تو الگ بات ہے، ان کی بات ہو رہی ہے جو دیکھنے گئے ہیں، چاند کو دیکھنے گئے. وَلَا يُجْزِي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ أَقَلُّ مِنْ شَهَادَةِ 50. یہ بات ہو رہی ہے شیعہ کے. شیعہ کس کو بولتے ہیں میرے عزیزو؟ بات شائع ہو جائے، خبر شائع ہو جائے، پھیل جائے کہ چاند نظر آیا ہے، چاند نظر آیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ دو عادل آدمی، دو جن کی شہادت آپ کے لیے مورد قبول ہے، مورد اطمینان ہے. عادل کی، جو عدل کی وہ تعریف کرتا ہے نا مجتہدین، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا شاہدان مرضیان، جو شاہد ان کی شہادت مورد قبول ہو آپ کو، کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا. اچھا، اس نے شہادت دی کہ میں نے 2 دیکھے ہوں تو اس سے ثابت ہو جاتا ہے. لیکن اب بات ہو رہی شیوع پر، کہ گاؤں میں ہیں، گاؤں میں خبر پھیل جاتی ہے کہ چاند نظر آیا ہے، تو اس شیوع میں کم از کم ایسا ہو کہ 50 لوگ. سمجھ میں آئی؟ ولا یجزی، مجزی نہیں ہے، ثابت نہیں ہوتا
رؤیت ہلال اذا لم يكن في السماء علت اقل من شہادت 50، اگر آسمان میں کوئی بادل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، 50 سے کم لوگ شہادت دیں، اس سے ثابت نہیں ہو۔ شیوعوں میں سمجھ میں آ رہی؟ ایک شیوع ہے اور ایک دو شاہد ہیں جو مورد اعتماد لوگ ہیں۔ وَإِذَا كَانَتْ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ قُبِلَتْ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ يَدْخُلَانِ وَيَخْرُجَانِ من مصر، اگر سما میں آسمان میں کوئی بادل ہے یا ایسی کوئی طوفان ہے کہ نظر نہیں آتا، جو دو عادل آدمی، کیونکہ وہ شہر میں نہیں تھے، وہ شہر سے باہر جا رہے تھے یا شہر میں داخل ہو رہے تھے، محلے میں، آپ کے محلے میں وہاں پہ کیا تھا اس وقت؟ بہت طوفان تھا، گرد غبار مٹی، وہ بہت شدید ہوا ہے یا بادل ہے، لیکن شہر کے باہر بادل نہیں ہے، وہ وہاں سے کوئی آیا، اگر دو اچھے آدمیوں نے دیکھا تو اس سے ثابت ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ تو اس لیے جس رؤیت کو امام علیہ السلام نے فرمایا ہے، رؤیت ہلال، وہ رؤیت کس کو ٹیلیسکوپ والے مسئلے کو شامل نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر ٹیلیسکوپ سے آپ ڈھونڈ لیں پھر سب دیکھ لیں کہ بھائی وہ سامنے چاند ہے، تو اس سے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اچھا، اب حیض کے متعلق، حیض جو ماہوار عادت ہوتی ہے نساء کی، عورتوں کی، تو اس کے متعلق الحمدللہ رب العالمین عمریوں کے پاس حیض کے متعلق حدیث جو ہے نا، وہ سب ایسے میں ان کی کتاب آپ کو دکھاؤں گا نا تو وہ آپ کو شرم آ جائے گا، اتنے بس ان کے ہاں بے شرمی کی انتہا ہے۔ وہ جب میں بتاؤں گا آپ کو کہ وہ خیر بعد اب جب بتائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ہمارے ہاں اہل بیت طاہرین علیہم السلام خدا کے نور ہیں، اہل بیت طاہرین علیہم السلام خدا کے حجج ہیں، اور کتنا انہوں نے واضح بیان کیا ہے۔ مجتہدین کے کتب میں آپ جا کے دیں کہ کنفیوز ہو جائیں گے۔ وہ ہم طالب علم ہو کر مثلا ہمارا کام یہی ہے، پہلے زمانے میں جب ہم ان کے کتب کو پڑھتے تھے، مجتہدین کے کتب کو، تو بہت یعنی تأمل کے ساتھ، دقت کے ساتھ وہ پڑھنا پڑتا تھا، بار بار مسائل کی مختلف صورتیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے، اور ایسے پیچیدہ انہوں نے بنایا ہے۔ اب ان مسائل کو خواتین کو سناؤ، وہ بیچارے کیسے ان خواتین پہ عمل کریں گے؟ اور مجتہدین کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ حدیث کسی کو سمجھ نہیں آتی، اسی لیے ہم جو ہیں استنباط کرتے ہیں حدیث سے، آپ کو کلام اہل بیت علیہم السلام سننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ سن بھی لیں تو عمل نہیں کر سکتے۔ وہ تو یہ کہتے ہیں، مجتہدین یہی کہتے ہیں کہ آپ سن بھی لیں کلام اہل بیت علیہ السلام، اس پہ عمل نہیں کر سکتے۔ صرف مجتہد کا کام ہے کہ کلام اہل بیت علیہ السلام پڑھے اور اس پہ عمل کرے۔ اگر کوئی پڑھ سکتا ہے، عمل کر سکتا ہے تو وہ مجتہد ہے۔ یہ سب میرے عزیزوں باتیں ہیں۔ اہل بیت طاہرین علیہم السلام نے ان باتوں کو بہت واضح بیان کیا ہے۔ میں مقدمات میں زیادہ نہ الجھ جاؤں، میں آپ کو مسائل بتاؤں۔ ملاحظہ فرمائیے، کتاب الفروع من الکافی، تالیف المرحوم الکلینی رحمہ اللہ، الجزء الثالث، طبع دار الکتب الاسلامیہ، یہ ہے کتاب الحیض، ادنى الحیض واقصاہ وادنى الطہر۔ اس میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 78 میں، بلکہ صفحہ نمبر 76 میں، حدیث نمبر 5، ایک طویل حدیث ہے لیکن اس میں بہت سارے مسائل اس میں واضح ہو جاتے ہیں۔ عن ابی عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اتنا الطہر 10 ایام وذالک، طہر ایک طہر ہے، ایک حیض ہے۔ حیض ہے جو ماہوار عورتیں بلوغ کے وقت سے جب تک وہ یائسہ ہو جاتی ہیں، جب تک ان کی عمر بڑھ جاتی ہیں اور پھر وہ حاملہ پریگننٹ نہیں بن سکتی ہیں، اس زمانے تک یہ خون دیکھتی ہیں۔ اور یہ مسئلہ اہم ہے ماہ رمضان میں، بیچارے کیوں روزہ رکھ لیں یا نہ رکھ لیں، ہیں ان کو شک ہوتا ہے کہ کیا حیض ختم ہوگا گیا ہے، حیض ختم نہیں ہوا، تھوڑا بہت خون آ جاتا ہے یا خون کا رنگ بدل گیا ہے، اب شک ہو جاتا ہے، کیا بیچارے کیا کریں؟ ہیں ایک طرف اگر روزہ نہ رکھیں، اگر وہ واقعاً حیض نہیں ہے تو پھر انہوں نے حرام کا ارتکاب کیا ہے۔ تو اس لیے ہم اس مسئلے کو ابھی بیان کر رہے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ اس لیے ہے کہ ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، بیچارے کہتے ہیں ہمیں بیان کرو، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ مجتہدین سے پوچھتے ہیں تو ہر مجتہد دوسرا جواب دیتا ہے، بلکہ ایک مجتہد کے دفتر میں فون کرتے ہیں تو ہر آدمی جو جواب دیتا ہے وہ مختلف جواب دیتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ 4 دفعہ فون کرو تو 4 مختلف جواب آئیں گے آپ کو۔ طہر پاکی جو ہے،
پاکی 10 دن سے کم نہیں ہوتا. پاکی مہینے میں مثلا یعنی 2 حیض کے درمیان کم از کم 10 دن کا فاصلہ ہوتا ہے. 10 ایک دفعہ حیض ختم ہو گیا طہر کا حد اقل عام طور پہ تو یہ ہے کہ خواتین مہینے میں ایک دفعہ دیکھتی ہیں نا. اگر کسی کی طبیعت خراب ہے, کچھ گڑبڑ ہے اس میں, وہ ایک مہینے میں زیادہ اسے آ جاتا ہے, تو طہر میں اس کے طہارت کے ایام 10 دن سے کم نہیں ہوتے, 10 دن سے کم نہیں ہوتے. اسی طرح حیض بھی جو ہے 10 دن سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتا. خون اگر جاری ہو گیا پہلی تاریخ کو 10ویں تک جاری رہا, 11واں دن حیض نہیں ہے, چاہے خون اسی طرح آ رہا ہو, بلکہ وہ 11واں دن استحاضہ ہے, یعنی نماز پڑھنا ہوگا اس کو. اچھا, وذلك ان المرأة اول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم. وجہ یہ ہے کہ اور یہ ہوتا ہی یہی ہے کہ خواتین جب بچپن میں یعنی جب جوان خاتون ہوتی ہیں, جب ابھی بالغ ہوئی تو ان کا خون بہت شدید ہوتا ہے, خون بہت شدید ہوتا ہے. لیکن جو عمر بڑھتی جاتی ہے, مثلا 12 سال سے ہو گئی 20 سال, خون کم ہو جاتا ہے, 20 سال سے ہو گئی 30 سال, خون کم ہو جاتا ہے, 30 سے 40 پہنچ گیا, پھر اسی طرح بڑھتے بڑھتے آخر میں بہت کم ہو جاتا ہے. ان المرأة اچھا, شروع میں جب حیض ہوتی ہیں تو خون بہت زیادہ ہوتا ہے. فیکون عیضها 10 ایام, تو وہ ہمیشہ 10 دن سے زیادہ خون دیکھتی ہیں. 10 دن سے زیادہ خون دیکھا تو 10 دن کے انتہا میں اس کو غسل کرنا ہوگا, اس کو نماز پڑھنا ہوگا. سمجھ میں آ رہی؟ لیکن اس کے بعد کم ہوتا جاتا ہے, 7 دن, 6 دن, 5 دن, بلکہ اس سے بھی کم ہو جاتا ہے. فلا تزال كلما كبرت نقصات, اور اسی طرح کم ہوتا جاتا ہے جو عمر بڑھتا جاتا ہے, اس میں ماہوار ایام خون کے کم ہوتے جاتے ہیں. حتی ترجع الى 3 ایام, یہاں تک کہ وہ 3 دن تک پہنچ جاتا ہے. 3 دن تک پہنچ جاتا ہے, 3 دن سے کم حیض نہیں ہوتی. اگر 2 دن نظر آیا, تیسرے دن نظر نہیں آیا, وہ حیض نہیں ہے, حیض نہیں ہے. اگر 2 دن نظر آیا, تیسرے دن, چوتھے دن, 5ویں دن کوئی خون نظر نہیں آیا, 6ٹھے دن کوئی خون نظر نہیں, یہ حیض ہے ہی نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ حیض 3 دن سے کم نہیں ہوتی, 10 دن سے زیادہ نہیں ہوتا. اچھا, اب امام علیہ السلام بتائیں گے کہ اگر 2 دن 1 دن کسی عورت نے خون دیکھا, اس کے حیض کے ایام میں ماہ یعنی اس کی عادت, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ عادت کب ہوتی ہے ان کی, اس ایام میں خون نظر آیا. اور ایام یہ صحیح یہ نہیں کہ بالکل ڈیٹ اس کا فکسڈ ہوتا ہے, ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ مثلا 25 دن کے بعد 30, کبھی 24 دن ہوتا ہے, کبھی 25 دن ہوتا ہے, کبھی 27 دن, ان کو اندازہ ہوتا ہے. خون جب نظر آ جاتا ہے, 1 دن خون دیکھا کٹ گیا, 2 دن دیکھا خون کٹ گیا, تو کیا کریں وہ ہیں؟ تو وہ بتاتے ہیں ابھی امام علیہ السلام. ولا يكون اقل من 3 فاذا رأت المرأة الدم في ايام حيضها تركت الصلاة. اگر اپنے ایام حیض یعنی جس ایام کو اس کو توقع ہوتی ہے, مثلا عورت کو توقع ہوتی ہے 3 ہفتوں کے بعد, 4 ہفتوں کے بعد, وہ کیا دیکھتی ہے؟ حیض دیکھتی ہے. اسی دن خون آ گیا, اسی وقت جب اس کے توقع کے ایام ہوتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایکسپیکٹیشن یہ ہے اس کی کہ مثلا ہر 25 دن بعد, ہر 27, 28, 30 دن, وہ خواتین مختلف ہوتی ہیں, وہ خون دیکھتی ہے. اچھا, اب 1-2 دن آگے پیچھے ہو جاتا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی ایام میں اگر اس کو خون نظر آ جاتا ہے تو وہ فوراً نماز, اس کو واجب ہے کہ نماز چھوڑے, نماز نہیں پڑھ سکتی, روزہ نہیں رکھ سکتی. اچھا, پھر اگر وہ 1-2 دن کے بعد کٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ترکت الصلاة فإن استمر بها الدم 3 أيام فهي حائض. اگر وہ 3 دن تک جاری رہا خون, مثلا ہر روز آ رہا ہے, اور خواتین کو پتہ ہوتا ہے کہ خون کیسے دیکھتی ہیں, تو بلا شک وہ اگر 3 دن تک دیکھا اس نے تو بلا شک حیض ہے. اب 4تھے دن دیکھا, 5ویں دن دیکھا, 6ٹھے دن دیکھا, وہ بالکل 3 دن یا 3 دن سے زیادہ, وہ حتماً حیض ہے, حتماً حیض ہے. اچھا, اگر کٹ جائے اس سے پہلے تو کیا ہوتا ہے؟ اچھا, کہاں گیا بھائی؟ فهي وإن قطع الدم بعدما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم ہے, یہ یومن ہے, واو اس میں نہیں چھپا ہے, یومن رأت الدم إلى 10 أيام. اور اگر 1 دن کے بعد خون کٹ گیا, خون نہیں ہے, صاف ہے, اس کا یہ ہوتا ہے کہ قطن کو
حدیث میں موجود ہے قطن. قطن بولتے ہیں کاٹن کو. اردو ہم نے بہت عرصہ بات نہیں کیا، اس سے بہت سارے الفاظ بھول گئے. کاٹن کا جو ٹکڑا ہوتا ہے وہ کیا کرتی ہیں، وہ دیوار کے ساتھ کھڑی ہو کے اپنا دائیں پیر اوپر کرتی ہے اور کاٹن کو وہ داخل کر دیتی ہے. تو اس کو وہ اس چیک کرنے کے لیے کہ خون ہے. اگر خون ایک قطرہ بھی ہے، ایک ذرہ برابر بھی خون ہے تو وہ حائض ہے. اگر خون کچھ بھی نہیں ہے، خون کچھ بھی نہیں ہے تو وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہے. اچھا، نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہے یعنی حیض نہیں تھا، حیض نہیں تھا، اور یہ منتظر رہتی ہے، منتظر رہے کیونکہ اس نے 3 دن نہیں دیکھا ہے، اس نے صرف 2 دن دیکھا ہے یا 1 دن دیکھا. حیض کا حد اقل کیا ہے؟ 3 دن ہے. اس نے اس 3 دن سے کم دیکھا، منتظر رہتی ہے 10 دن تک. پہلے دن اس نے خون جو دیکھا تھا نا، کیونکہ حد اکثر خون کیا ہے، خون حیض کا ایام کیا ہے، 10 دن ہے. اس پہلے فرسٹ ٹائم سے جب اس نے خون دیکھا ہے، اس 10 تک وہ انتظار، نماز تو پڑھتی ہے لیکن وہ انتظار کرتی ہے. اگر پھر اس نے خون دیکھا پھر وہ کاٹ دیتی ہے، نماز پڑھنا چھوڑ دیتی ہے، نماز پڑھنا چھوڑ دیتی ہے. اگر یہ مجموع ملا کر، مثلا پہلے اس نے 1 دن دیکھا، خون کٹ گیا، پھر 3-4 دن کے بعد پھر خون کٹ گیا، وہ نماز پڑھنا شروع کر دی. 3 دن کے بعد دوبارہ خون آنا شروع ہو گیا، 4 دن کے بعد دوبارہ خون آنا شروع ہو گیا، پھر نماز اس نے چھوڑ دیا. تو یہ سب جب ملا دیا تو یہ 3 دن بن گئے. تو یہ سب ایام حیض کے ہیں. سمجھ میں آئی؟ یہ سب ایام حیض کے ہیں. فإن رأت في تلك ال10 أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها 3 أيام فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في ال10 فهو من الحيض. جو ایام اس نے خون دیکھے ہیں اس 10 دنوں میں اگر سب ملا کر 3 دن بن جاتے ہیں، یعنی کٹ کے اس نے خون دیکھا ہے، تو کٹ کر اس نے خون دیکھا ہے تو وہ سب ملائیں 3 دن بن جاتے ہیں تو وہ سب حیض ہیں. اگر 3 دن یا 3 دن سے اوپر. وإن مر بها من يوم رأت الدم 10 أيام لم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض إنما كان من علة إما من قرحة في جوفها وإما من الجوف. اگر اس نے 2 دن خون دیکھے یا 1 دن اس نے خون دیکھا، سمجھے نا، 1 دن اس نے خون دیکھا یا 2 دن خون دیکھا، پھر تیسرے دن کچھ بھی نہیں ہے، کاٹن بھی اندر گیا، کاٹن میں خون کچھ بھی نہیں ہے. تیسرا دن گزر گیا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں دن گزر گیا، خون. پر وہ 2 دن جو تھے وہ حیض کے نہیں تھے، حیض کے نہیں تھے. وہ کوئی بیماری ہوگی اس کو. حیض 3 دن سے کم ہوتی نہیں ہے، حیض 3 دن سے کم نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی؟ فعليها أن تعيد الصلاة في تلك اليومين التي تركها لأنها لم تكن حائضا. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس خاتون نے 2 دن خون دیکھے یا 1 دن خون دیکھا پھر اس نے خون نہیں دیکھا تو 2 دن اس نے نماز یا 1 دن جتنے اس نے خون دیکھے نماز اس نے چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اس کے حیض کے ایام میں وہ جس دن اس کو عادت تھی خون آ گیا ہے، لیکن پھر آگے خون کٹ گیا ہے تو وہ 2 دن اس نے نماز نہیں پڑھے، پھر خون کٹ گیا، پھر اس نے غسل کیا، نماز پڑھنا شروع کیا ہے اور 10 دن تک اس کو خون نظر نہیں آیا. تو ثابت ہوا کہ وہ 2 دن حیض کے نہیں تھے. تو اس لیے ان 2 دن کے اس نے جو نماز نہیں پڑھے اس کو قضا کرنی ہوگی، کیونکہ اس حائض تھی نہیں، اس ثابت ہوا. اور اگر روزے نہیں رکھے، روزے تو نہیں رکھے اس نے، روزے کے دن تھے تو روزے بھی قضا کرنے ہوں گے. فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم اليومين وإن تم لها 3 أيام فهو من الحيض. اگر کم از کم 3 دن اس کو نظر آ گئے، 2 دن شروع میں، 1 دن مثلا 5ویں دن اس کو نظر آ گئے تو اس کو حیض ہے، اس کو نماز کی قضا نہیں کرنی ہوگی. سمجھ میں آئی؟ نہ مثلا 2 دن اس کو خون آ گیا، نماز پھر اس نے چیک کیا کوئی خون نہیں ہے تو اس نے غسل کیا، نماز پڑھنا شروع کر دی. اس نے نماز 5ویں دن 6ٹھے دن اس کو پھر 1 دن خون نظر آیا تو وہ 3 دن بن جاتے ہیں نا. تو 5ویں 6ٹھے دن جب خون نظر آیا پھر اس نے نماز چھوڑ دی، پھر نماز اس نے چھوڑ دی. اور
کیونکہ یہ سب ملا کے 3 دن بنتے ہیں یا 3 دن سے زیادہ بنتے ہیں تو اس کی نماز کی قضا نہیں کرنی ہوگی اس کو، کیونکہ یہ حیض ہے. ولم يجب عليه القضاء ولا يكون الطهر اقل من 10 ايام. طہر اسی طرح طہارت کے ایام 10 دن سے کم نہیں ہوتی. فاذا حاضت المرأة وكان حيضها 5 ايام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت ورأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت 10 ايام فذلك من الحيض. 10 دن سے کم نہیں ہوتی. اگر کسی عورت نے 1 دن خون دیکھا، 2 دن خون دیکھا، پھر 7 دن کے بعد اس نے پھر خون دیکھا، تو وہ جو 7 دن درمیان میں ہوتے ہیں وہ طہارت کے نہیں ہیں. وہ طہارت کے نہیں ہیں، وہ ثابت وہ بھلے وہ طہارت جو ہے 10 دن سے کم نہیں ہوتا. وہ 7 دن جو بیچ میں اس نے خون اس نے نہیں دیکھا ہے وہ بھی حیض کے ایام میں ہوتے ہیں. فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت 10 أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة. یہ سب ان 6-7 دن جو ہیں اس نے جو خون نہیں دیکھے وہ ثابت ہوتا ہے کہ حیض کے دن تھے. وإن رأت الدم من أول ما رأت الثاني الذي رأته تمام 10 أيام ودام عليها عدة من أول ما رأت الدم الأول والثاني 10 أيام ثم هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة. فإن رأت بعد ذلك فإذا حاضت المرأة وكانت حيضها 5 أيام. اگر کوئی خاتون حائض ہو جائے اور 5 دن تک وہ خون دیکھے، پھر خون کٹ جائے، غسل کرے اور نماز پڑھنا شروع کرے، اور اگر اس کے بعد خون دیکھے اور 10 دن نہیں گزرے ہیں تو وہ سب فذلك من الحیض، تو وہ حیض کا خون ہے. دوسرا اگر 10 دن نہیں گزرے، 5 دن اس نے خون دیکھے ہیں، 3 دن کے بعد اس نے دوبارہ خون دیکھے یا 4 دن کے بعد اس نے دوبارہ خون دیکھے، تو یہ حیض کا 3 دن. میں دوبارہ اس کو پڑھ لوں. فإن رأت بعد ذلك الدم، اس نے 5 دن اس نے خون دیکھے، ثم انقطع الدم واغتسلت، اس کے بعد خون کٹ گیا اور اس نے غسل کیا اور نماز پڑھنا شروع کیا. فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت 10 أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة. اگر اس کے بعد اس 5 دن کے بعد جب اس نے خون کی نماز پڑھنا شروع کر دی اور غسل کیا، اس نے دوبارہ خون دیکھا، تو وہ اگر اس 5 دن کے درمیان اس نے خون دیکھا اور 10ویں دن سے پہلے اس نے دوبارہ خون دیکھا تو وہ حیض سے ہوتا ہے، وہ حیض کا خون ہوتا ہے اور وہ استحاضہ کا خون نہیں ہے. وإن رأت الدم من أول ما رأت الثاني الذي رأته تمام 10. یہ مقدار جو ہے نا عزیزو، یہ مقدار میرے لیے یہاں سے یہاں تک یہ واضح نہیں ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو دوسرے وقت میں آپ کو تأمل کے ساتھ دوبارہ مطالعہ کر کے اس کو، کیونکہ میرے ذہن میں کچھ اس میں ابہام ہے تو اس کو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اب آتے ہیں سفرا، کہ کوئی عورت اگر اس کو شک ہے کہ کیا وہ پاک ہو گئی ہے یا پاک نہیں ہوئی ہے. یہ مقدار حدیث کی جو ہے ابھی میرے ذہن میں کچھ شک آیا ہے تو اس کو میں دوبارہ ابھی تأمل کرنے کا وقت نہیں، میں تأمل کر کے آپ کو بتاؤں گا. اچھا، کوئی خاتون ایسی ہیں کہ ان کو زردی آنا شروع ہو گیا ہے، تو وہ زردی کا کیا ہے میرے عزیزو؟ زردی اگر ایام حیض کے ابتدا میں دیکھے، مثلا خاتون کو اس کو یہ اندازہ ہے کہ 25 تاریخ کو یا 26 تاریخ کو یا 27 تاریخ کو یا 28 تاریخ کو مہینے میں اس کو حیض ہونا ہے. اگر اس نے زردی ان حالت میں خون کی زردی دیکھی، یعنی وہ زردی آنا شروع ہو گئے، تو حیض میں حساب ہوتا ہے، یعنی وہ حیض ہو گئی ہے اگرچہ خون نہیں ہے. لیکن اگر حیض ایک دفعہ شروع ہو گیا، خون شروع ہو گیا، خون ختم ہو گیا، اس کے بعد خون نہیں ہے، صرف زردی ہے، تو یہ حیض میں سے شمار نہیں ہے میرے عزیزو، اس کا حیض میں شمار نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے.
سألت ابا عبداللہ علیہ السلام المرأة ترى الصفرة في ایامها، حیض کی ابتدا میں جس دن اس کو توقع ہے کہ حیض ہونا ہے اس وقت خون نہیں دیکھتا ہے، وہ کیا دیکھتی ہے؟ اس کو زردی نظر آتی ہے، زردی، وہ خون نہیں ہوتا، زرد مایہ نکلتا ہے، تو زرد مایہ اگر ابتدا میں ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے حیض ثابت ہوتا ہے۔ فقال لا تصلی حتى تنقضي ایامها، امام علیہ السلام نے کہا جو ہی زردی اس کو نظر آیا اس کو نماز ترک کرنا ہوگا، اور اگر ماہ رمضان ہے تو روزہ نہیں رکھ سکتی۔ وَإِن رَأَتِ الصَّفْرَةَ فِي غَيْرِ أَيَّامِهَا، اور اگر ایام گزر گئے، اس کو ہمیشہ عادت ہے 5 دن کی یا 6 دن یا 7 دن کی، 5 دن 6 دن 7 دن اس کو کیا ہے گزر گئے، خون ختم ہو گیا، اس نے چیک بھی کیا کاٹن لگا کے خون کچھ بھی نہیں ہے، صرف زردی ہے، تو یہ حیض نہیں ہے، تو اس کو نماز پڑھنا ہوگا۔ وَإِن رَأَتِ الصَّفْرَةَ فِي غَيْرِ أَيَّامِهَا تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ، اگر اس کے دن گزر گئے 5 دن 6 دن 7 دن جو اس کی عادت ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو وضو کرنا ہوگا اور نماز پڑھنا ہوگا۔ اچھا، حضرت امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، اچھا یہ حدیث جو ہے نمبر 2 ہے، اس کو بعد میں پڑھوں گے، پہلے نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 کو، کیونکہ اس میں ایک نقطہ ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء ایام عدتها لم تصلي وان كانت الصفرة بعد انقضاء ایام قرئها صلت۔ بلے اگر، پھر وہی فرمایا کہ اگر کسی خاتون کو زردی نظر آ جاتی کب؟ ایام حیض میں، اس کو 5 دن کی عادت ہے، اس 5 دنوں میں زردی نظر آتی ہے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن وہ 5 دن گزر جائیں تو زردی اور حیض کے ایام، عادت کے ایام اس کے ختم ہو جائیں، اس کے بعد اگر زردی نظر آئے تو وہ اس سے حیض نہیں ہوتی، وہ اس کو نماز پڑھنا ہوگا۔ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، علی ابن ابی حمزہ کہتے ہیں اور میں حاضر تھا، عن المرأة ترى الصفرة، کوئی خاتون ہے اور اس کو زردی دیکھتی ہیں، ما كان قبل الحیض فهو من الحیض وما كان بعد الحیض فليس منه، جو ایام عادت سے پہلے اس نے دیکھا نا، ابھی ایام عادت شروع نہیں ہو لیکن اس کو توقع ہے کہ ایام عادت ابھی شروع ہونے والا ہے، تو اس وقت جب نظر آ جائے تو فوراً اس کا سمجھے حیض شروع ہو گیا۔ ایام عادت کے بعد، ایام عادت اس کے 4 ہیں 5 ہیں 6 ہیں، اس کے بعد اگر اس کو نظر آئے تو وہ حیض نہیں ہے۔ اچھا، فرمایا الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وبعد أيام الحيض ليس من الحيض وهي في أيام الحيض حيض، زردی جو حیض سے 2 دن پہلے نظر آئے، زردی جو ہے ایام ہے، اس کو عادت کس کو فرض کریں، عادت ہے اس کو 25 تاریخ کو یا 24 تاریخ کو اس کو عادت ہو جاتی ہے، ماہوار عادت ہو جاتی ہے، لیکن 23 تاریخ کو 2 دن اس سے پہلے اس نے دیکھا تو وہ اس کا حیض شروع ہو گیا، اس کا حیض وقت سے پہلے شروع ہو گیا ہے، اس نے زردی جو دیکھا ہے، جو زردی دیکھا 2 دن پہلے، تو وہ حیض ہی میں حساب ہے۔ لیکن اگر وہ بعد میں دیکھے، یعنی عام طور پہ یہی ہے نا کہ وہ بعد میں جب خون آنا بند ہو جاتا ہے تو کچھ زردی دیکھتی ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ وبعد ایام الحیض فلیس من الحیض، جب ماہوار عادت اس کے گزر جائیں، جب ہیں بھلے 5 دن ہیں 6 دن اس کے ماہوار عادت ہیں، وہ گزر گئے اس کے یا 7 دن ہیں یا 8 دن ہیں، اس کے بعد اس نے زردی دیکھا تو وہ حیض میں سے نہیں ہے۔ اچھا، اب اگر کسی عورت کے ماہوار عادت ہے تو یہ حکم ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کو 7 ہی دن ہوتے ہیں، اس کو ٹائم معلوم ہے، اس کو اتنی ہوتی ہے ہر ماہ، اس کو پتہ ہے 7 ہی دن اس کے ماہوار عادت ہوتے ہیں یا 6 دن ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے۔ لیکن ایسے خاتون ہیں جس کو پتہ نہیں ہوتا، وہ وقت اس کا مختلف ہوتا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے عزیزو؟ دیکھیں، تو وہ اپنے آپ کو چیک کرتی ہے۔ چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے، باب استبراء الحائض، سئل، امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، المرأة انقطع عنها الدم فلا تدري اطهرت ام لا، کوئی خاتون ہے کہ وہ خون آنا بند ہو گیا، خون آنا بند ہو گیا، تو وہ اس کو شک ہو گیا ہے
کہ کیا میں پاک ہو گئی ہوں، نماز پڑھ لوں، روزہ رکھوں، یا پاک نہیں ہوں، وہ کیا کرے؟ تو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قالت تقوم قائما وتلزق بطنها بحائط، وہ دیوار کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنا سینہ، اپنا پیٹ دیوار سے لگاتی ہے. وتستخدل قطنة بيضاء وترفع رجلها اليمنى، اور وہ ایک صاف وائٹ کاٹن، سفید کاٹن، کپاس بولتے ہیں اردو میں، تو وہ اس کا ایک ٹکڑا لے کر اپنا دایاں جو پیر ہوتا ہے، دایاں جو پاؤں ہوتا ہے، اس کو اٹھاتی ہے اور اس کاٹن کو داخل کرتی ہے. کاٹن کو داخل کرتی ہے، نکالتی ہے، وہ چیک کرتی ہے، اگر اس میں ذرہ برابر بھی خون ہو، ملاحظہ فرمائیے، فَإِنْ خَرَجَ عَلَى رَأْسِ الْقُطْنَةِ مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ دَمٌ عَبِيدٌ، اگر سفید کاٹن داخل کرتی ہے، نکالتی ہے، اگر اس کاٹن پہ جو ذباب بولتے ہیں، مچھر کے سر کے برابر، یعنی بہت ہی کم خون، تازہ خون ہو تو وہ خون ہو تو کیا ہے؟ وہ نہیں ہے، وہ طاہر نہیں ہے، وہ حیض ہے. لیکن اگر کچھ بھی نہیں ہے، خون کچھ بھی نہیں ہے، مائع تو ہوتا ہے، لازمی بات ہے، مائعات تو ہوتی ہیں، لیکن خون کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ پاک ہو چکی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَإِن لَمْ يَخْرُجْ، اگر خون کچھ بھی نہیں ہے، وہ پاک ہے، وہ غسل کرے گی اور نماز پڑھے گی. حضرت امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، اذا ارادت الحائض ان تغتسل، جب حائض غسل کرنا چاہتی ہے، فلتستخدم قطنة، وہ کیا کرتی ہے؟ داخل کرتی ہے کاٹن کو. فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل، اگر اس کاٹن میں کیا ہے؟ خون ہے، کچھ بھی خون ہے، ذرہ برابر بھی خون ہے، اس کو غسل کرنے کی اجازت نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی. وإن لم تر شيئا فلتغتسل، اور اگر اس میں کچھ بھی نہیں ہے، کاٹن داخل کیا، اسے نکال دیا، صاف ہے، اس میں خون نہیں ہے، تو وہ ہے بلی، تو وہ پاک ہے. وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصلي، اگر اس کے بعد زردی دیکھے، ہاں کہ اس نے چیک کیا کہ خون کچھ بھی نہیں ہے، اگر بعد میں زردی دیکھے تو زردی سے وہ حیض نہیں ہوتی، زردی اس کے پاک ہو چکی ہے، وہ غسل کرے، نماز پڑھے، اور وضو کر کے نماز پڑھ لے. سمجھ میں آئی؟ تو عزیزو، میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ وقت دیا اور اس مسائل کو آپ نے سنا، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ہماری جو بہنیں ہیں ان کے لیے کچھ واضح ہوئی ہوں. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا علي مدد. جوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف